یہ تو اس کا پہلا حصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جیسا آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ خدمت دین میں مصروف رہے۔ آپ نے آخری کتاب پیغام صلح لکھی ہے، جو آخری کتاب تھی وہ اس عرصے میں آپ نے لکھی۔ پھر اس کے بعد وفات سے ایک دن پہلے بھی آپ نے لاہور کے رؤسا کے سامنے پیغام حق پہنچایا۔ آپ کی اس وقت تک مصروفیت رہی۔ اس انتہائی دن رات کی مصروفیت کے نتیجے میں جو لوگ صاحب تجربہ ہیں یا میڈیکل امور سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسان کو اس کے سلسلے میں، اس کے نتیجے میں انتہائی کمزوری ہو جاتی ہے، اور جب دماغی کام کیا جائے تو اس کا اثر بعض اوقات اسہال کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی انتہائی شدید دن رات محنت کرنے کے نتیجے میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسہال کی تکلیف تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو بار بار بیت الخلاء جانا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں یہ نکاحت اپنی انتہا کو پہنچی اور آپ کا وہاں پر وصال ہوا۔ اب جب وصال ہوا تو میں بات کو لمبی ہے اس کو ذرا مختصر کرتے ہوئے، لاہور میں 26 مئی 1908 کو جب آپ کا وصال ہوا، 10:30 بجے کا وقت تھا۔ جو جانثار صحابہ تھے، خاندان کے افراد تھے، حضرت ام المومنین اور باقی، ان کی جو کیفیت تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ کوشش کی گئی کہ فوری طور پر جنازے کو قادیان لے جایا جائے، اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی گئی۔ جس وقت وصال ہوا اس کے چند لمحے کے بعد جب صحابہ کو ایک لحاظ سے ہوش آئی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو فوری طور پر چند صحابہ، جن میں شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور بعض اور صحابہ شامل تھے، وہ ان ڈاکٹر صاحبان کی طرف گئے تاکہ ان سے ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے۔ تو ڈاکٹر سدرلینڈ جو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے اور حضور علیہ السلام کے اس وقت معالج تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں یہ ذکر کیا کہ اسہال کی تکلیف کی وجہ سے انتہائی کمزوری کے نتیجے میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ ان کا جو ان کے معالج تھے ان کی رائے تھی۔ اس کی بنا پر جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، وہاں اس وقت لاہور میں سول سرجن تھے، ڈاکٹر جلنگم ان کا نام ہے، انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ اپنے دستوں کے ساتھ جاری کیا۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ لے آئے، کیونکہ بار صورت وفات ہوئی ہے، باہر کی جگہ پہ سفر ہے، تو ایسے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ایک طرف یہ کارروائی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دوسری طرف یہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر شرفاء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر باوجود اختلافات کے اپنے شدید افسوس کا اور تعزیت کا اظہار کیا، وہاں پر بعض ایسے اوباش لوگ بھی تھے جنہوں نے اس موقع پر بہت خوشی کا اظہار کیا، گویا نعرے لگائے، بغلیں بجائیں کہ دیکھیں جی یہ کام ہو گیا، اور بہت اپنے کہتے ہیں کہ اندرونی بغض کا اظہار کیا، اور ایک ایسا مظاہرہ کیا جو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی برے نمونے کے طور پہ تاریخ عالم میں محفوظ رہے گا۔ بہر صورت یہ بات ہوئی، جنازہ جب تیار ہوا بعد دوپہر اسٹیشن پر لایا گیا۔ جب اسٹیشن پر لایا گیا تو وہاں پر ان لوگوں میں سے جو مخالفت کرنے والے تھے اور احتجاج کرنے والے تھے، ان میں سے کسی نے جا کے اسٹیشن ماسٹر کو یہ کہہ دیا کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات تو ہیضے کے ساتھ ہوئی ہے، یہ ایک وبائی مرض ہے، اور ملکی قانون ہے کہ اگر وبائی مرض سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، ملکی قانون میں منع ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام یہ لگا دیا، حالانکہ اس زمانے میں لاہور میں اس وبا کا کوئی نام و نشان نہیں، اور کوئی شخص بھی لاہور میں اس وبا سے فوت نہیں ہوا، لیکن بہر صورت انہوں نے ایک بات بنا لی تاکہ اس میں کوئی روک پیدا ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیشن ماسٹر نے اگرچہ بوگی بک کی گئی، جنازہ رکھنے کے لیے سب کچھ ہوا، اس نے اس کو آگے اس کی منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو یہ اطلاع ملی ہے۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام کہ جو ہی جب ان لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور باقی صحابہ جو موجود تھے، انہوں نے فوراً وہ سرٹیفکیٹ اسٹیشن ماسٹر کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں کہ یہ وفات ہے، اس میں ہرگز ہیضے کا ذکر نہیں، کسی وبائی مرض کا ذکر نہیں، بلکہ یہ ذکر ہے کہ انتہائی کمزوری کی وجہ سے جو اسہال کے نتیجے میں تھی آپ کا وصال ہوا، اور یہ ایک عام مرض ہے جس پر کوئی قدم نہیں لگائی جا سکتی۔ چنانچہ اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا اور فوری طور پر اس نے بوگی کی بکنگ کر دی اور جنازہ وہاں سے روانہ ہوا اور چلا گیا۔ اب یہ ہے ساری صورتحال
جس پر یہ 2 اعتراض کیے گئے، جس کا ایک کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں. دوسرے کا خلاصتاً جواب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وبائی مرض سے، ہیضے سے آپ کی وفات ہوئی، اور یہ ان کے لیے موجب اعتراض ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اسی قسم کا بیان لکھا تھا کہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس قسم کی بیماری سے اس کی وفات ہو، یہ بات قطعاً ثابت نہیں. اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو اس موقع پر حاصل کیا گیا، جو جماعت کے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے اور اسی کا حوالہ دیا گیا اور اسٹیشن ماسٹر کو دکھایا گیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی وفات ہرگز اس وبائی مرض سے نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ کا جنازہ باقاعدہ ریلوے کے قوانین کے مطابق بک ہو کر لاہور سے امرتسر، امرتسر سے بٹالے تک ٹرین میں گیا. یہ واقعہ اپنی ذات میں ثابت کرتا ہے کہ یہ مخالفانہ الزام ہے جس کی ہرگز کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے امام صاحب، جزاک اللہ، بڑا اچھا جامع جواب تھا. یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو ایک یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح ذکر ہوا اس تصنیف لطیف کا، جو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس روز تحریر فرما رہے تھے جب آپ کا انتقال ہوا ہے. اس وقت جو ان کے زیر تصنیف تھی، وہ اس کتاب کا نام پیغام صلح بھی اس طرح امام صاحب نے بتایا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ ہماری ویب سائٹ پہ www.alislam.org پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو دیکھیں، وہاں پہ آپ کو ایک لنک ملے گا بکس کا. بکس میں آگے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب ملیں گی. آپ ان کتب کو پڑھیں اور اس میں آپ کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق معجزاً نظر آئے گا. اس کے بعد آپ کا دل خود آپ کو یہ گواہی دے گا کہ ایسے شخص کا انتقال بہرحال ایسی حالت میں نہیں ہو سکتا جو اس طرح سے موجب اعتراض ٹھہرائی جائے اور اس کے بارے میں وہ لغو باتیں کی جائیں جو کہ مشہور کی جاتی ہیں. اور ایک اور بھی یہاں پہ بات یہ کہ جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرات ایک تو اس چیز کا ثبوت ہے، دوسرا ملفوظات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ گویا ایک کرونالوجی کا درجہ رکھتی ہیں، جو کہ ٹائم وائز ایک ٹائم لائن پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے آخری ایام تک جو ہے وہ ریکارڈڈ ہیں، اور ان میں بھی جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل آخری ایام میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اسلام کے ایک پہلوان کی طرح، ایک سپاہی کی طرح، ایک جرنیل کی طرح سینہ سپر اور کچھ نہیں، صرف اور صرف اسلام کی خدمت میں مشغول اور مصروف تھے. اور ایک اور بات بھی جس کا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مماثلت جو وفات کے وقت کی نزع کی کیفیت کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کی وفات کے وقت ان کی زبان پر جو الفاظ جاری تھے وہ تھے اللہم رفیق الاعلیٰ. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو آپ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ میرے پیارے اللہ. تو یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا احوال. اس کے بعد ہم اب اگلے ایک سوال کی طرف بڑھیں گے. دوبارہ آڈینس میں سے ہم عبدالقدوس صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. بہت سی احادیث میں ہمیں مہدی کے متعلق ذکر ملتا ہے. کیا قرآن کریم میں بھی کسی جگہ مہدی کا لفظ یا ذکر ہے؟ قرآن کریم میں اس طرح مہدی کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ اس مضمون کے حامل ہیں. سورہ الانبیاء کی آیت 74 میں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے. اب ائمہ کا لفظ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں امام کی جمع ہے، اور جو اللہ کے حکم سے اللہ سے ہدایت پا کے ہدایت دے وہ مہدی ہوتا ہے. تو امام مہدی کا مضمون جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. اور اس آیت سے یہ بات بڑی قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ امام مہدی دراصل ایک خاص مقام ہے جو نبوت کا مقام ہے. اور یہاں پہ بھی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ